اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عربیہ کے ارد گرد جو حکام تھے، جو بادشاہ تھے، انہیں 7 ہجری اور 8 ہجری کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاکموں کو خط لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 حاکموں کو خط لکھا ہے. 1-2 نہیں، ذرا سوچیں کتنے؟ 22 حاکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے. اس لیے کہ یہ دین صرف عرب کا دین نہیں، یہ مذہب صرف ایشیا کے لیے نہیں، یہ مذہب کسی خاص خاندان اور خاص گروپ کے لیے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا تھا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. متبرک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ اہل عالم کے لیے ڈرانے والا بن جائے. وہی ذات جو ارض و سماوات کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا. حقیقت و نصیحت کی یہ 26ویں کڑی، جس کا ابھی کچھ دیر میں آغاز ہوا چاہتا ہے. پچھلے درسوں میں اور پچھلی قسطوں میں ہم نے تفصیلاً سیرت سے متعلق صلح حدیبیہ اور اس کے فوائد اور اس کے بعد غزوہ خیبر اور جس سے متعلق مسلمانوں کو کتنی پریشانیاں اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کی جماعت نے وقتاً فوقتاً ان کے بے شمار قلعوں کو مسمار کیا، قلعہ قما کیا اور ایک ایک قلعہ فتح کرتے گئے اور ان کے ایک ایک سرداروں کو ختم کرتے گئے. لہذا بہت سارے واقعات اس درمیان ہمارے پاس آئے اور وہ بھی دیکھا کہ یہودیوں کی بڑے سے سب سے بڑے دشمن قتل ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہے. اور اسی طریقے سے مکہ کے اندر جو شور شرابہ ہوا تھا اور مکہ کے لوگ کفار مکہ جس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ایک بہت بڑی طاقت سے مسلمان ٹکر لے رہے ہیں، لہذا مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. لیکن خلاف واقعہ مسلمان وہاں پر جیت ہوئے اور کس طریقے سے پہلے ان کی خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی. لہذا یہ تفصیلاً ہم نے بہت ساری باتیں اس ضمن میں سنی تھی،
میں بلا کسی تاخیر آگے بڑھنے کے لیے یعنی 26ویں کڑی کا آغاز کچھ ہی دیر میں ہوا چاہتا ہے. میں استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف فرمائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی 26ویں کڑی کا آغاز فرمائیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ جو سلسلہ چل رہا تھا، پچھلے درس میں بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی کہ غزوہ خیبر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے فرصت مل گئی. یہودی جو سانپ کے بل کے سانپ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت سی ایسی سازشیں کی تھیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے مکر سے محفوظ رکھا، ورنہ وہ تو اس تیاری سے آئے تھے اور لوگوں کو لائے تھے کہ مسلمانوں کے ایک ایک فرد کو اس دنیا میں چھوڑنا نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کام کرنا رہتا ہے اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صلح حدیبیہ کے بعد قریش جو آپ کے سب سے بڑے دشمن تھے ان سے فرصت ملی، اور غزوہ خیبر کے بعد جو یہود دوسرے بڑے دشمن تھے ان سے فرصت ملی، تو اس کے آگے اور پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرے عربیہ کے ارد گرد جو حکام تھے، جو بادشاہ تھے، انہیں خط لکھنا چاہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین صرف عرب کا دین نہیں ہے، یہ مذہب صرف ایشیا کے لیے نہیں ہے، یہ مذہب کسی خاص خاندان اور خاص گروپ کے لیے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا تھا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی تھی. جنوں کو بھی آپ کے اوپر ایمان لانا واجب تھا، جیسا کہ سیرت میں گزرا ہوگا کہ بہت سے جن آئے اور آپ کے اوپر ایمان لے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خبر جزیرے عربیہ سے نکل کر کے باہر جو حکام تھے، جیسے ایران کے کسرا، مصر کا مقوقس اور روم کا قیصر، ادھر حبشہ کا نجاشی، ان تمام لوگوں تک اسلام کی خبر تو پہنچ چکی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ڈائریکٹ انہیں خطاب نہیں کیا تھا.
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو دشمنوں سے فرصت مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعوت دینی چاہیے. تو اسی 7 ہجری اور 8 ہجری کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاکموں کو خط لکھا ہے. سیرت کی کتابوں میں تقریباً 22 خطوط کا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 حاکموں کو خط لکھا ہے. 1 2 نہیں، ذرا سوچیں کتنے، 22 حاکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے. اور اب تو بہت سے خطوط کو مغربی اور یورپی تحقیق کرنے والوں نے بھی پرانی لائبریریوں سے چھان نکالا ہے اور اس کو مانا ہے اور اس کا ثبوت پیش کیا ہے کہ ہاں یہ وہی خط ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حاکم کے پاس بھیجا تھا. ہم مکمل طور پر اس کی تصدیق نہیں کرتے، لیکن ہم اس کی تکذیب بھی نہیں کرتے. ہمیں اس کی تصدیق کرنے کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خط لکھا. چنانچہ صحیح مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب الی کسرا وقیصر والی النجاشی والی کل جبار یدعوہ من الاسلام اور یدعوہ من اللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو خط لکھا، قیصر کو خط لکھا، نجاشی کو خط لکھا، بلکہ یہی 3 نہیں، الی کل جبار، تمام وہ لوگ جو حاکم بنے بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا. ان میں سے 2-1 کو بطور مثال کے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو خط لکھا ان میں سے حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی تھا جس کا نام اسحمہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس خط حضرت عمرو ابن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ کو لے کر کے بھیجا. جب نجاشی کو معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے، چونکہ پہلے ہی دعوت اس تک پہنچ چکی تھی، مسلمان وہاں جا کر کے پناہ لیے تھے، لیکن اسے اسلام لانے کے ابھی تک دعوت نہیں دی گئی تھی. جب اسے معلوم ہوا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا ہوا ہے تو وہ اپنے عرش سے نیچے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آنکھوں پہ لگایا اور حضرت جعفر ابن ابی طالب کے نام پر ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. اور اس کا انتقال 9 ہجری میں ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز غائبانہ مدینہ منورہ میں پڑھی ہے، جیسا کہ اس کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے. ابھی اس کا ذکر آگے تھوڑا سا آئے گا، لیکن ابھی اس موقع کے مناسبت سے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حاکم مقوقس، جس کا نام بتایا جاتا ہے کہ جریج ابن متہ تھا. ویسے بتا دوں اس وقت جیسے بعض حکام ہمارے یہاں وزیر اعظم سب سے بڑا مانا جاتا ہے، دوسری جگہ اس کا نام پریسیڈنٹ ہے، ہمارے یہاں راشٹرپتی کہتے ہیں. ایسے ہی اس زمانے میں جو حاکم ہوتے تھے ان کے کچھ خاص نام ہوا کرتے تھے. مثال کے طور پر جو بادشاہ بنتا تھا حبشہ کا، اس کو نجاشی کا لقب دیا جاتا تھا. مصر کا جو بادشاہ بنتا تھا اسے مقوقس کہتے تھے. ایران کا جو بادشاہ بنتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا، اور شام کا جو بادشاہ بنتا تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا. تو اس طریقے سے نام بنے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے جو بادشاہ جس کا نام جریج ابن متہ تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی اپنا قاصد بھیجا. اور یہ خط حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے گئے تھے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی بڑی عزت کی، اسے ہاتھی دانت کے بنے ہوئے ڈبیے کے اندر بھر کر کے رکھ دیا. البتہ اسلام قبول نہیں کیا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی عزت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے ذریعے کچھ قیمتی جوڑے، ایک سواری کے لیے بہترین قسم کا کھچر جسے دلدل کہا جاتا تھا وہ، اور 2 لونڈیاں اور کچھ اور سواری کے جانور بھیجے. ایک لونڈی کا نام سیرین تھا اور دوسری لونڈی کا نام ماریا تھا.
سیری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دیا جو آپ کے شاعر خاص تھے، اور انہی کے بطن سے عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت پیدا ہوئے ہیں، اور دوسری لونڈی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا، اور حضرت ماریہ ہی کے بطن سے، پیٹ سے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اولاد تھی، اور جو بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ ان کے انتقال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا افسوس ہوا، حتیٰ کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لونڈی جسے موقوقس نے آنکھ پا بھیجا تھا، سیری ماریہ، انہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ہدایہ وغیرہ پہنچے اور معلوم ہوا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا لقد ضن الخبیث بملکہ، خبیث کو اپنے ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اولاً تو اس لفظ کی سند صحیح نہیں، اور میں صحیح مانتا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے لحاظ سے بڑے صاف گو تھے۔ آپ کسی کو برا بھلا کہنا، خبیث کہنا، یہ آپ کی عادت شریفہ نہیں تھی، لہذا یہ الفاظ جو طبقات ابن سعد میں آئے ہیں مجھے صحیح نہیں معلوم ہوتے، نہ اس کی کوئی صحیح سند ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے حاکم منذر بن ساوا کو بھی خط لکھا، جس کا عکس آج لائبریریوں میں موجود ہے، اور یہ دیکھیں مارکیٹ میں ملتا بھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط ہے جسے آپ نے منذر بن ساوا کے نام سے بھیجا تھا، اور یہ پرانا خط کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھوایا تھا جو ہے اسی کی فوٹو کاپی آج بھی کرم خوردہ چمڑے کے اوپر موجود پائی گئی ہے، جو آج بھی آپ لوگ اگر چاہیں تو یہ مارکیٹ میں یہ چیز مل سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن ساوا کے پاس بھیجا، اور جس سے لے کر حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، انہوں نے آپ کے خط کی قدر کی، آپ کے قاصد کی قدر کی، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس سلسلے میں آخری بات مجھے جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ابھی دو حاکم رہ گئے ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہرقل قیصر روم کا جو بادشاہ قیصر تھا، اور ہرقل تھا، اور قیصر اس کا لقب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی خط بھیجا، اور اس وقت دنیا کی یہ سب سے بڑی بلکہ دوسری بڑی طاقت مانی جاتی تھی، جس کی حکومت اٹلی روما سے لے کر کے بیت المقدس یعنی شام تک تھی۔ یہ سارا علاقہ اسی کے قبضے میں تھا، اور اس کی اور کسرا جو ایران کا تھا، جزیرے عربیہ کے بعد علاقے پر ان دونوں کی آپس میں لڑائی چلتی تھی، کبھی کسی علاقے پر وہ قبضہ کیا اور کبھی کسی علاقے پر وہ قبضہ کیا، جیسا کہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ابھی وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو بھی خط لکھا، اور یہ خط ساتھیوں چاہیے تو اسے تفصیل سے بیان کیا جائے، لیکن وقت نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کی لمبی حدیثیں جو ہیں ان میں 6 نمبر کی حدیث وہ اسی سلسلے میں ہے، اسے ترجمہ کے ساتھ آپ لوگ اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ 6 نمبر حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ایک صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ دحیہ کلبی اس وقت قیصر بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ قیصر بیت المقدس اس لیے کہ یہ اسی کے کیونکہ نصرانی تھا اور انہیں قبضے میں تھا، یہاں پر آیا ہوا تھا۔ یہاں پر روایات کا اندر بڑا اختلاف ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہیں حضرت دحیہ نے یہ خط اولاً بصرہ کے حاکم کے حوالے کیا، اس لیے کہ بصرہ بھی اس کا تابع تھا، اس کا گورنر تھا، اور اس نے حضرت دحیہ کو ان کے پاس حاضر ہونے کا موقع دیا۔ تو چونکہ اپنے وقت کا بہت بڑا حاکم تھا، لہذا اس کے سامنے لیٹر دیتے ہوئے جھجک ذرا محسوس ہوئی، تو حضرت دحیہ راضی بیان فرماتے ہیں کہ اس کے چلنے کے لیے ایک خصوصی قالین بچھایا جاتا جس پر کوئی دوسرا نہیں چل سکتا تھا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں اندر گیا اور کنارے کھڑے ہو کر کے جب اس کے آنے کا وقت ہوا تو یہ خط اسی قالین کے اوپر ہم نے رکھ دیا۔ جب وہ آیا، جب وہ ادھر سے گزرا اور اس خط کو پڑا ہوا پایا، اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ خط والا کون ہے، یہ خط والا
کون ہے تھے؟ دہیہ رضی اللہ عنہ کہ میں ہوں اس خط والا علی کل حال. اس نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا جب میں اپنی جگہ پر جاؤں، اس کا کہنا تھا کہ حمص، اس لیے کہ جزیرے عربیہ میں اس نے اپنا دارالحکومت حمص کے اندر رکھا تھا، جہاں پر آج ظالم آگ کی بارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ظالموں سے نجات دے. حمص کے اوپر وہاں پر اس کا تخت تھا. کہا جب میں وہاں پر پہنچ جاؤں تو یہ خط لے کر کے آنا. چنانچہ کہتے دہیہ رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے تو اس نے کیا کام کیا کہ یہ تمہارا نبی سچا ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جزیرے عربیہ میں نہیں بلکہ ہمارے علاقے میں پیدا ہوگا. اگر میں ہوتا وہاں پر تو اس کے جوتے سیدھے کرتا، میں ہوتا تو اس کے جوتے سیدھے کرتا. میں حکومت کے کاموں میں مشغول ہوں اس لیے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. البتہ یہ ہے کہ اس نے ایمان کا اظہار کیا، اس نے ایمان کا اظہار کیا. لیکن اسی درمیان اس نے کیا کیا کہ دیکھو قصر کا اور محل کا دروازہ بند کر دو، اور بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے فوجی جو تھے ان کو بلایا. ان کو بلانے کے بعد کہتا ہے کہ اے لوگو دیکھو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے تو اس نبی کی بات مان لو اور اس کی پیروی کرو. اس نبی کی بات مانو اور اس کی پیروی کرو. یہاں پر رک کر کے ایک بات اور بیان کر دوں. جب قیصر کے پاس یہ خط پہنچا ہے تو دیکھیے حاکم تھا، بہت بڑے ملک کا حاکم تھا، اس نے سمجھ سے کام لیا. اس نے سب سے پہلے کہا کہ جہاں سے یہ خط آیا ہوا ہے، آیا وہاں کے کچھ لوگ اس علاقے میں تو ہیں نہیں. تو ان دنوں ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے وہ گئے ہوئے تھے کہاں؟ شام تجارت کے لیے. تو اسے بتایا گیا کہ ہاں ایک قافلہ آیا ہے مکے سے، عرب سے. تو کہا دیکھو اس میں جو سب سے زیادہ نسب اور خاندان کے لحاظ سے ان کا قریبی ہو اس کو بلاؤ، جو نسب اور خاندان کے لحاظ سے قریبی ہو اس کو بلاؤ. تو ابو سفیان بلائے گئے. تو ابو سفیان سے اس نے کہا کہ میں تم سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بتانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل پوچھی اس نے، آپ کے خاندان کے بارے میں، آپ کی عادت کے بارے میں، نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کے بارے میں، اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. یہ ساری تفصیلات پوچھنے کے بعد کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو، ابو سفیان سے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ایک دن آئے گا کہ میرے قدموں کی یہ جو جگہ ہے یہاں کا وہ مالک بنے گا. یہاں کا وہ مالک، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن جب وہاں اپنے درباریوں کو جمع کر کے اس نے یہ کہا کہ ان کے اوپر ایمان لے آ لو اگر چاہتے ہو تمہارا ملک باقی رہے، تو سارے درباری بدک گئے. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے، کہتا ہے کہ میں عرب کے نبی پر ایمان لے آتا ہوں. تو سارے درباری بدک گئے، بلکہ فوجوں کو اشارہ کیا اور فوج نے اس کے محل کا، اس کے قصر کا احاطہ کر لیا. تو وہ دہیہ سے کہتا ہے کہ دیکھو نا، میں ایمان قبول کر لوں لیکن یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس نے کچھ دینار انہیں دیا، کہا لے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا، اور اپنے پادریوں سے کہا کہ دیکھو میں اس کے اوپر ایمان نہیں لے آیا، میں تو ابھی تمہارے ایمان اور تمہارے عقیدے کا امتحان لے رہا، تم اپنے عقیدے پر کتنے پختہ ہو، کتنے پختہ ہو. آیا تمہارا عقیدہ ایسا تو نہیں کہ معمولی سی بات پر اپنا عقیدہ بدل دو، اپنا مذہب بدل دو. چنانچہ یہ کہنا تھا تو سارے درباری اس کو سجدہ کرنے لگے. تو دہیہ رضی اللہ عنہ جب ایک دینار لے کر کے آئے اور پیغام لے کر کے آئے تو آپ نے کہا کہ کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا. یعنی یقین تھا کہ اللہ کے نبی ہیں لیکن ملک کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا، اور آپ نے اس کے ان دیناروں کو قبول بھی نہیں کیا بلکہ اسے غریبوں پر تقسیم کر دیا، اسے غریبوں پر تقسیم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے سلسلے میں جو ایک اور اہم خط مانا جاتا ہے اور جو قابل عبرت ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے مسلمان بھائی اسے ذرا غور سے سنیں. یہ خط ہے کسرا کے پاس آپ نے بھیجا تھا، جو کہاں کا بادشاہ تھا؟ ایران کا بادشاہ تھا. یہ طاقت میں قیصر کا مقابلہ کرتے تھے، دونوں برابر لڑائیاں رہا کرتی تھی، کبھی یہ جیتتے تھے، بلکہ آج کی اصطلاح میں یہ اس وقت کی دو سپر پاور تھی، ایک قیصر کی اور ایک کسرا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کسریٰ کو بھی خط لکھا اور کہا کہ یہ خط تم والی بحرین کو دینا کہ وہ اس کو پہنچا دے. کیوں؟ اس لیے کہ بحرین کا جو والی تھا وہ اس کا باج گزار تھا. والی بحرین نے جب یہ خط کسریٰ کے پاس بھیجا تو کسریٰ غصے میں آ گیا, اپنی کرسی سے اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ دیا. یہ اس کی شامت تھی, یہ اس کی شامت تھی. خط کو پھاڑ دیا اور کہا کہ میرا غلام, میرا بندہ ہو کر کے مجھے ایسے خط لکھتا ہے اور مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے. اس لیے کہ آپ جو خط لکھتے تھے من محمد رسول اللہ الی فلان و فلان, محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے یہ خط فلاں فلاں کی طرف ہے. تو اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے اپنا نام لکھ رہا ہے, یہ کیسے ہوگا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک کو پھاڑا اور جی کسریٰ نے آپ کے خط مبارک کو اس نے پھاڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑا اور اپنے یمن کے حاکم بازام, جس کا نام تھا بازام, کو خط لکھا کہ 2 تگڑے اور موٹے آدمی تندرست کو بھیجو اس شخص کے پاس جو مجھے ان الفاظ میں خط لکھ رہا ہے, اسے یا تو قتل کریں یا پکڑ کر کے میرے پاس بھیج دیں. چنانچہ بازام نے اپنے خاص سیکریٹری کو اور ایک آدمی کو مدینہ منورہ بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس خبر کی اطلاع وحی کے ذریعے ہو گئی تھی. آپ نے کہا کہ اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا ہے, مزق اللہ ملکہ, اللہ تبارک و تعالی اس کے ملک کو تباہ اور برباد کر دے. چنانچہ ہوا کیا, جب وہ دونوں قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں, آپ مسجد میں تشریف فرما تھے, ان کی موچھیں بڑی بڑی, جیسے دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ موچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں, ایسے بڑی بڑی موچھیں ہیں, اور داڑھی ان کی بالکل صاف ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کا حکم کس نے دیا ہے, تمہیں اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ میرے رب نے, یعنی کسریٰ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا ساتھیوں ہمارے لیے باعث عبرت ہونی چاہیے. آپ نے کہا لیکن میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھوں کو پست کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نے سے جب ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کسریٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے, آیا آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں یا کہ وہ فوج آپ کی طرف بھیجے گا اور آپ جانتے ہیں پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا ایسا کرو کہ کل میرے پاس آنا. کل جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر کے اپنے حاکم سے کہہ دو, یعنی بازام سے, کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے رب کو, تمہارے بڑے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے. تم تک خبر نہیں پہنچی ہے لیکن مجھے خبر ملی ہے وحی کے ذریعے کہ اسے قتل کر دیا ہے, اور ابھی سے 7 گھنٹہ پہلے, ابھی سے وقت بتا دیا آپ نے, ابھی اس وقت سے 7 گھنٹہ پہلے اس کے بیٹے شیرویا نے اسے قتل کر دیا اور خود حکومت کرنے لگا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا اس نے, تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ مزق اللہ ملکہ, اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو تباہ اور برباد کر دے, پھاڑ دے. سے اس نے میرے خط کی بے حرمتی کی ہے, اللہ اس کے ملک کی. اور دیکھیں کہ چند ہی دن گزرے تھے کہ اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. وہ دونوں یہاں سے گئے اور جا کر کے بازام کو جو ایک خبر دی اور بازام نے پتہ لگوایا تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت بتایا تھا بالکل اسی وقت اس کا قتل ہوا تھا. لہذا بازام اگرچہ کسریٰ کے تابع تھا لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. آپ کا اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس کے سامنے
واضح ہو گئی۔ ساتھیو، یہ وہ باتیں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حکام کو خط لکھا، اور باقی جو خطوط لکھے اس کا ذکر میں آپ کے سامنے نہیں کرتا۔ البتہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس درمیان میں یہ نہیں کہ خیبر فتح ہو گیا تو مسلمانوں کو جنگ وغیرہ سے فرصت مل گئی تھی، نہیں، ابھی جزیرے عربیہ میں بھی بعض بدوی قبائل ایسے تھے جو اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے تھے، اور وہ حکومتیں جو جزیرے عربیہ سے ملی ہوئی تھی اور جزیرے عربیہ کے کچھ جگہوں پر، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جیسے روم اور فارس کی، یہ بھی مسلمانوں کے لیے مستقل خطرہ بنے ہوئے تھے۔ لہذا آگے کا جو مرحلہ آتا ہے وہ اسی سے متعلق ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو فزارہ کے لوگ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پروگرام اور آپ کے قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اور ہوا بھی ایسا کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، بڑے عزیز تھے، ایک وقت تھا کہ آپ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ وہ زید ابن حارثہ نہیں بلکہ زید ابن محمد کہے جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورہ الاحزاب نازل فرمائی اور لے پالک اور منہ بولا بیٹا بنانے کی رسم کو ختم کر دیا، اور بدقسمتی سے آج یہ رسم ہمارے یہاں لوٹ آئی ہے اور پائی جا رہی ہے، جبکہ شرعی طور پر یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ شرعی طور پر قطعاً ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے بعض علاقے میں یہ بدعت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ لوگ اگر سال 2 سال 6 مہینے سال اولاد نہیں ہوئی تو کسی کو اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیتے ہیں۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ما جعل اللہ ادعیاءکم ابناءکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان بچوں کو جن کو تم نے اپنا بیٹا بنا لیا ان کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ تو یہ رسم اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی سورہ احزاب کے نازل ہونے کے بعد، تو اس وقت سے انہیں زید ابن محمد نہیں بلکہ پھر زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ تو یہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سامان لے کر کے کچھ علاقے میں جا رہے تھے، تو بنو فزارہ کے کچھ نالائقوں نے، ڈاکوؤں نے مسلمانوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ زید ابن حارثہ کو اس قدر مارے کہ انہیں مردہ چھوڑ کر کے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کرنا یہ کہ وہ زندہ رہ گئے، ان کو شفا مل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرکوبی کے لیے زید ابن حارثہ کو کچھ لوگوں کو لے کر کے بھیجا۔ زید ابن حارثہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت سلمہ ابن اکوع بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جنگ میں شریک تھا۔ ہوا یہ کہ صبح کو ان کے علاقے میں ہم پہنچے ہیں اور انتظار کرتے، شام کو پہنچے ہیں اور وہاں پر ٹھہر گئے۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا تو صبح بھور ہی میں ہم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو ادھر ادھر تتر بتر کر دیا۔ ایک عجیب واقعہ اس میں یہ پیش آیا، کہتے سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اور بچے، اس لیے جب سارا معاملہ تتر بتر ہو گیا تو عورتیں اور بچے اور طرف بھاگی، جو فوجی لوگ تھے اور طرف بھاگے اور جو جانور تھے وہ اور کسی طرف گئے، تو کچھ عورتیں اور بچے بھاگ کر کے ایک پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ان کا راستہ روکنا چاہیے، چنانچہ جس طرف جا رہے تھے ادھر ہم نے تیر پھینکا۔ اب جب دیکھا کہ سامنے تیر گر رہا ہے تو عورت اور بچے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور میں آگے بڑھ کر کے ان کو ہکا کر کے لایا کس کے پاس؟ حضرت زید ابن حارثہ کے پاس۔ اس میں وہ ایک عورت بھی تھی جو اس سے پہلے جو حادثات پیش آئے تھے اس نے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اس کی ایک لونڈی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، تو حضرت زید ابن حارثہ نے وہ لونڈی حضرت سلمہ ابن اکوع کے حوالے کر دی۔ سلمہ ابن اکوع بیان کرتے ہیں میں اس لونڈی کو لے کر کے آیا مدینہ منورہ، ہم نے اسے چھوا تک نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ تمہیں وہ اتنی خوبصورت لونڈی ملی ہے اسے ہمیں دے دو۔ کہا میں خاموش رہ گیا۔ دوسرے دن پھر آپ نے کہا تو ہم نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکہ بھیج کر کے 2 مسلمان قیدیوں کو اس کے بدلے آزاد کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ، جبکہ یہ واقعہ مجھے بعد میں رکھنا چاہیے لیکن چونکہ سریا کا ذکر ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تقریباً رمضان 7
یا اس کے کچھ بعد 7 ہجری رمضان میں ہوا یہ کہ آج آپ لوگ ادھر سے مدینہ منورہ جائیں تو ایک بورڈ ملے گا النقرہ، یہاں سے تقریباً 250-300 کلومیٹر آگے جانے کے بعد اسی علاقے میں ایک جگہ میفعہ تھی، وہاں ایک میفعہ ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک جگہ حرقات تھی۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ یہاں بھی بدوی قبائل اکٹھا ہو رہے ہیں اور مسلمانوں سے چھیڑخانی کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 30 لوگوں کو بھیج کر کے ان کا معاملہ تتر بتر کیا۔ یہاں پر ایک واقعہ ہم نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ایک عبرتناک واقعہ پیش آیا اس میں۔ حضرت اسامہ ابن زید بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے اوپر حضرت غالب بن عبداللہ کی قیادت میں لوگ گئے تھے، حملہ جب ہم نے کیا تو ایک شخص کا پیچھا کیا ہم نے اور ایک انصاری صحابی نے، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ ہم اس کے اوپر اب حملہ کر دینے والے ہیں، یعنی اسے ہم قتل کر دینے والے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ وہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں انصاری جو صحابی تھے انہوں نے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن ہم نے اس کے اوپر ایسا وار کیا کہ وہ وہیں پر قتل ہو گیا، وہیں پر اس کا معاملہ تمام ہو گیا۔ جب میں مدینہ منورہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے ساتھیوں، جب یہ بات آئی تو آپ نے کہا کہ اسامہ تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا ہے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ نے پھر کہا اسامہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کر دیا ہے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا ہے۔ تو کہا کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر کے دیکھا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہیں سے علماء نے لیا ہے کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اولی مرحلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا یہاں تک اسے آزما نہ لیا جائے۔ اسی طریقے سے انہی دنوں میں ساتھیوں ایک اور بڑا افسوسناک اور عبرتناک واقعہ پیش آیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا نہیں بلکہ آپ کے پاس قبیلے عقل اور عرینہ، صحیح بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے، لوگ تقریباً 6-7 تھے، یہ آئے اور مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے۔ اور ظاہر بات جو لوگ باہر کے علاقے کے مسلمان ہوتے تھے وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ جایا کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ باہر کے رہنے والے تھے اور مدینہ منورہ کی آب و ہوا ابھی تک اس میں وبائی جراثیم موجود تھے، لہذا انہیں وبائی بیماری لاحق ہو گئی اور وہ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے پیٹ پھول گئے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم لوگ دیہاتی آدمی ہیں، کھلی ہوا میں رہنے والے ہیں، آپ ہمیں کہیں باہر کے علاقے میں رہنے کی اجازت دے دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں صدقہ کے جانور یا مسلمانوں کے اونٹ وغیرہ چر رہے ہیں جاؤ وہیں پہ رہنا، اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینا، اونٹوں کا دودھ اور پیشاب۔ ساتھیوں عصر حاضر میں بھی طبی نقطۂ نظر سے یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ بعض وبائی، خصوصاً اس علاقے میں جو وبائی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے اونٹ کا پیشاب بڑی مفید چیز ہے۔ جی ہاں، اونٹ کا پیشاب، بلکہ اس پر مکمل تحقیق ہوئی ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ بعض وبائی، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اصل یہ ہے کہ خالص احادیث نبوی کی نظر میں جو جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور پیخانہ ناپاک نہیں ہے۔ جو جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور پیخانہ ناپاک نہیں ہے، لیکن کسی چیز کے ناپاک ہونے کے معنی اسے کھایا ہی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ مٹی ناپاک لیکن اسے کھائی جائے گی، لکڑی ناپاک اسے کھائی جائے گی، ہے نا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں بتا دیں کہ وہ علاج ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس چیز کے بارے میں بتا دیں کہ وہ علاج ہے، ظاہر بات اس بارے میں شک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، یہ آپ پر ایمان کا تقاضا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ شکایت کی تو آپ نے کہا جاؤ ان کے دودھ اور ان کا پیشاب پیو، چنانچہ یہ علاج انہوں نے کیا اور شفا یاب ہو گئے۔ جب شفا یاب ہو گئے تو
انہوں نے شرارت کی. کیا شرارت کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا, اور ایسے بھی معمولی قتل نہیں, اسے ادھمرا چھوڑ کر کیا اور دھوپ میں ڈال دیا, اور جو جانور تھے انہیں ہکا کر کے لے کر کے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے کرز ابن جابر الفہری رضی اللہ تعالی عنہ کو, ہمارے خیال سے 30 یا 40 سواروں کو دے کر کے کہا کہ ان کا پیچھا کرو. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ان کا راستہ تاریک کر دے اور وادی کو ان کے لیے بالکل تنگ بنا دے, جس طریقے سے تنگ جگہ سے لوگ نہیں گزر پاتے ویسے وادی سے نہ گزر پائے ہیں. اور ہوا بھی ایسا کہ مسلمانوں کی جماعت نے انہیں پکڑ لیا, وہ لے کر کے آئے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جرم کی وجہ سے, اس لیے کہ ان کا جرم دہشت گردی بھی تھا, ان کا جرم بغاوت بھی تھا, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جرم کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو پر سلائی پھیری اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر کے میدان میں ڈال دیا, اور اس طریقے سے وہ مر گئے ہیں. تو اس طریقے سے یہ چند حادثات اس درمیان پیش آئے, اور بھی بہت سے حادثات کا ذکر مورخین نے کیا ہے. اگر ان کا ذکر کرتے رہیں ساتھیوں تو معاملہ یہیں پر ختم ہوگا, آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے آپ لوگ جو سیرت کے درس میں حاضر تھے, آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی چکی ہے کہ جب 6 ہجری ذی القعدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے عمرے کے لیے جا رہے تھے, زیارت کے لیے جا رہے تھے, آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ 1400 صحابی تھے. اس میں کوئی منافق نہیں تھا اور نہ عمومی طور پر بادیہ کے علاقے کے کوئی لوگ تھے, ایک آدھ ادھر سے بھولے بسرے تھے, ورنہ عام طور پر جو تھے وہ مدینہ منورہ ہی کے لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا, مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا, ہے نا, یاد ہے نا. اور وہاں پر صلح ہوئی تھی کہ اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں اور آئندہ 3 دن کے لیے آئیں گے, بغیر ہتھیار کے آئیں گے, اور صرف 3 دن یہاں رہ کر کے عمرہ کر کے آپ چلے جائیں گے. یہ بات یاد ہے نا. تو جب 7 ہجری ذی القعدہ کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا, اور آپ 2000 صحابہ کو لے کر کے عمرہ کے لیے نکلے ہیں. ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ نے اپنے ساتھ ہدی کا جانور بھی لیا. مسلمانوں کے ساتھ 60 اونٹ بھی تھے جو ہدی کے جانور, اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں ساتھیوں, آج یہ سنت چھوٹی جا رہی ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی اور ہدی یہ صرف حج میں دیا جاتا ہے بس, حالانکہ قربانی اور ہدی یہ حج کا جو 2 طریقہ ہے اس میں واجب ہے, بلکہ حج افراد میں اور عمرہ میں یہ سنت ہے. حج افراد میں اور عمرہ میں سنت ہے, لیکن آج شاید ہی کوئی اس سنت کے اوپر عمل کرتا ہو, ورنہ عمرے پر کوئی آدمی قربانی دیتا ہی نہیں. حالانکہ یہ سنت کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی جا رہے تھے ذی القعدہ 6 ہجری میں, پھر بھی آپ اپنے ساتھ ہدی کے جانور لے کر کے گئے تھے. آپ 7 کو جانے لگے, پھر بھی ہدی کے جانور لے کر کے گئے. تاریخی روایات کے مطابق آپ کے ساتھ 60 اونٹ تھے. کتنے؟ 60 اونٹ تھے. اور آپ کے ساتھ 1400 صحابی تو وہ تھے جو پچھلے سال آپ کے ساتھ گئے تھے. البتہ اس میں سے کچھ صحابہ شہید ہو گئے تھے, اس میں سے کچھ صحابہ جو شہید ہو گئے تھے وہ الگ ہے, باقی جو باقی تھے وہ سارے تھے, اور کچھ دوسرے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے, جو کم سے کم میرے نزدیک صحیح ثابت نہیں ہوئی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہتھیار بھی لے کر کے گئے ہیں. حالانکہ شرط کیا تھی کہ ہتھیار لے کر کے نہیں آئیں گے, لیکن بطور احتیاط کہ آپ ہتھیار لیے اور مکہ مکرمہ سے 12 کلومیٹر پہلے یاجج نامی جگہ پر انہیں رکھ دیا. مکے میں ہتھیار لے کر کے آپ داخل نہیں ہوئے, مکے میں آپ کے ساتھ وہی ہتھیار آپ لے کر داخل ہوئے جو ایک مسافر لے کر کے, یعنی تلوار میان میں ڈال کر کے چلتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے, صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے, اور یہ شعر پڑھتے چل رہے تھے, خلو بن الکفار عن سبیلی خلو فکل الخیر فی سبیلی. اے کافرو ان کا راستہ چھوڑ دو, اے کافرو
ان کا راستہ چھوڑو کہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی ان کی اتباع میں ہے. اور ایک لمبی سی نظم پڑھتے جا رہے تھے اور وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ بعض روایات میں حضرت عمر نے منع بھی کیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہنے دو، ان کے شعر کافروں پر تلوار کی مار سے بھی زیادہ اثر کر رہے ہیں، یعنی ان کو اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں. آپ سیدھے تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا. بیت اللہ شریف کا طواف کیا. احرام کہاں باندھا تھا آپ نے ساتھیوں؟ جی میں بھول گیا کرنے کو. کہاں احرام باندھا آپ نے؟ ارے بھائی ذوالحلیفہ میں احرام باندھیں گے نا، جسے آج ابیار ایلی کہتے ہیں، جسے آج ابیار، وہاں پر احرام باندھا اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور لیے اور لبیک پڑھتے ہوئے آپ چلے. تو مکے میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ وہاں تشریف لے گئے، اس کا 7 بار طواف کیا. طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پر آئے. البتہ صحابہ کرام نے اتنا احتیاط ضرور رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا. کیوں؟ خطرہ تھا کہ بدماش لوگ آپ کے اوپر کہیں حملہ نہ کر دیں. خصوصاً جن وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کی سعی کر رہے تھے، صفا اور مروہ کی سعی کر رہے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اہتمام، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس کا خصوصی اہتمام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے سے فارغ ہو گئے تو 3 دن تک وہاں ٹھہرے رہے. 3 دن تک ٹھہرنے کے بعد کافروں کا وفد آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت علی سے کہ اپنے ساتھی سے کہو یہاں سے چلے جائیں. کافروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا گوارا نہیں تھا، نبی کریم گوارا نہیں تھا، لہذا وہ لوگ چھوڑ کر کے خانہ کعبہ یا اس کے ارد گرد جو لوگ تھے چلے گئے تھے وہ جبل قعقاع، جسے آج جبل ہندی کہتے ہیں، جبل ہندی کہتے ہیں. اور آج اس کا بہت حصہ اگر آپ جاننا چاہیں وہ کہاں ہے تو خانہ کعبہ کا باب المروہ جو ہے، باب المروہ سے نکلیں تو سامنے یہ اونچی جگہ جسے آج توڑ کر کے برابر کر دیا جا رہا ہے، یہی جبل قعقاع ہے. اور اس طرف سے بڑھتے ہوئے مروہ تک آتا ہے. مروہ جبل قعقاع کا ایک حصہ ہے، جبل قعقاع کا ایک حصہ ہے جسے شامیہ کا علاقہ کہا جاتا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سن کر کے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں رہ کر کے باہر نکل آئے. اس سلسلے میں ساتھیوں اس عمرے سے متعلق 2-3 باتیں قابل ذکر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر الظہران تک پہنچے، مدینہ مکہ مکرمہ سے 22 کلومیٹر دور، تو صحابہ کرام وہاں پر ٹھہرے تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر اپنے اونٹوں کو ذبح کریں اور اچھی طریقے سے کھا کر کے، تاکہ ہمارے اوپر سفر کے آثار ظاہر. اس لیے کہ ساتھیوں اس وقت سفر میں آدمی اتنا کھانا نہیں لے سکتا تھا جیسے آج کل چلتا ہے نا، اس وقت معمولی چیزیں. تو سفر اگر 1 دن کا بھی آدمی سفر کرے تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ آدمی تھکا مادہ لگتا تھا. آدمی چہ جائے کہ 1 ہفتے کا سفر ہے تو کیسے تھکے مادے نہیں لگیں گے. تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ہم بعض اونٹوں کو ذبح کر کے یہاں اچھی طریقے سے پکنک منائیں، ہے نا، جشن منا لیں، کھا لیں، تاکہ ہم جب باہر چلیں ان کے سامنے تو معلوم ہو کہ ہم تندرست ہیں، ہمارے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. آپ نے کہا کہ نہیں، سواری کے جانوروں کو نہ ذبح کرو، ایسا کرو کہ تم میں سے جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہے لے آؤ. چنانچہ صحابہ کرام نے کھانے کی چیز کو جمع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی اور اس کے بعد فرمایا کہ جس کو جو کچھ لینا ہے اس میں سے لے لے. تو صحابہ کرام پیٹ بھر کر کے کھائے اور اپنے پورے توشے دان کو انہوں نے بھر لیا. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے روک دیا. دوسری چیز جو قابل ذکر ہے، مدینہ منورہ کی آب و ہوا مشہور تھی کہ یہاں وبائی جگہ ہے. اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، اس سے پہلے سیرت میں. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ اولاً چاروں طرف سے یا 3 طرف سے کالے پتھروں سے گھری ہوئی تھی اور مدینہ منورہ میں وادیاں بہت تھیں، وادیاں بہت تھیں. ان وادیوں میں جو پانی رہتا تھا، جمع ہوتا تھا،
تو پرانے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جانتے ہیں کیڑے مکوڑے اور جراثیم پیدا ہو جاتے تھے، اور چونکہ وادی تھی، درختوں کے پتے آ کر کے اس میں گرے تھے، بدبو پیدا ہو جاتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کھیتی ہوا کرتی تھی، تو اس کی وجہ سے مدینہ منورہ کی آب و ہوا جو تھی وہ صحت کے لحاظ سے بہت ہی بری تھی۔ حضرت جیسے صحیح بخاری سے حضرت عائشہ کی روایت ہے، آپ نے دعا کی، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو دوسری طرف ڈال دیا ہے۔ تو مکہ کے جو قریش تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیا گھر کا طواف کریں گے، وَحَنَتْهُمْ حُمَّا یثرب، یثرب کے بخار نے انہیں توڑ کر کے رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو آج ان کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے، اپنی طاقت دکھائے کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ جبل کوعکان پر بیٹھتے تھے، جبل کوعکان آج جہاں پر حطیم ہے نا، وہ جو علاقہ ہے اس طرف تھے، اور اس طرف جہاں پر حجر اسود ہے اور رکن یمانی، اس طرف کے علاقہ ادھر سے نظر نہیں آتا تھا، ادھر سے نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دو سنتیں ایجاد کی ہیں۔ ایک سنت تو اضطباع کی ہے۔ اضطباع کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنی احرام کی چادر کو یہاں سے ڈال کر کے یہ اس پر کرے۔ یہ سنت طواف کی ہے۔ آج ہمارے یہاں جو لوگ احرام باندھ کر کے ہی اپنا ایسا کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف بلکہ بدعت ہے۔ یہ کب کرنا چاہیے؟ جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچ جائے، طواف کرنا ہے، تب اپنی چادر کو ایسے یہاں سے نکال کر کے، یعنی دایاں کندھا کیا کرے، اپنا کھول لے۔ جو لوگ پہلے ہی سے احرام باندھتے ہی ایسا کرتے ہیں، اسی حال میں نماز پڑھتے ہیں، غلط ہے۔ خطرہ ہے کہ ان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کندھے کا ڈھکنا نماز میں واجب ہے، لہذا اس چیز پر آپ لوگوں کو متنبہ رہنا چاہیے اور متنبہ کرنا چاہیے لوگوں کو۔ تو پہلی سنت تو یہ ہے آپ نے ایجاد کی کہ اضطباع کا معاملہ آپ نے کا حکم دیا، اضطباع کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمل ہے۔ رمل کہتے ہیں، اب تو پہلوانی کا دور ہی نہیں رہے گا، پہلے تو دیہاتوں میں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں پہلوانی اور کشتی اور دنگل ہوا کرتے تھے۔ پہلوان کیسے چلتے ہیں؟ وہ پہلوان جب میدان میں آنا رہتا ہے تو اپنے دونوں کندھوں کو اوپر کر کے اسے حرکت دیتے ہیں، ہے نا، اور یہ نہیں کہ دوڑ کر کے آ رہے ہیں، وہ ہلکی چال دوڑ کر کے اپنا دن کی چال، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے، اسے عربی زبان میں رمل کہتے ہیں۔ عربی زبان میں رمل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں پہلوان اور ہم طاقتور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دکھانے کے لیے یہ دو سنت اس وقت ایجاد کی تھی، پہلی اضطباع کی اور دوسری رمل کی۔ تو جب آپ کو یہ خبر ملی کہ قریش یہ کہہ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالی رحم کرے اس بندے پر جو آج اپنی طاقت کا ان کے سامنے اظہار کر رہا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو مسلمان کرتے کیا تھے کہ حجر اسود کو یہاں پر بوسہ دیا ہے نا، اور اس طریقے سے یہاں دوڑتے ہوئے آتے تھے، اس زاویے پر بھی اور اس زاویے پر، یہاں بھی، اس لیے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے یہاں بھی دکھ رہا ہے، یہاں دکھ رہا ہے۔ اور جب یہاں رکن یمانی پر پہنچتے تھے تو اس درمیان میں دوڑتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس درمیان میں وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک، حجر اسود سے لے کر کے رکن یمانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا ہے۔ کیوں؟ صرف کافروں کو دکھانے کے لیے۔ تیسری چیز جو اس سے متعلق ہے، اس عمرے سے متعلق، جس عمرے کو عمرے قضا کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو عمرہ آپ نے چھوڑا تھا اس کے بدلے جو آپ نے عمرہ کیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو امامہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حمزہ کی بیٹی تھی۔ کس کی؟ حضرت حمزہ کی بیٹی تھی۔ حضرت حمزہ کب شہید ہوئے تھے؟ جی، غزوہ احد میں۔ یہ بیٹی تھی اور بھاگتے ہوئے یا امی یا امی یا امی، اے چچا اے چچا مجھے بھی لے کر کے چلیے، بھاگتے ہوئے نکل آئیں۔ تو حضرت علی بھی دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے، حضرت زید ابن حارثہ بھی دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے، حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے، اور ہر ایک کی اپنے سامنے حجت تھی، ہر ایک کی ان کے سامنے حجت تھی۔ حضرت زید ابن حارثہ کی حجت یہ تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد زید ابن حارثہ اور حضرت حمزہ دونوں کے درمیان بھائی چارگاہ کروا، دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو حضرت زید ابن حارثہ نے کہا کہ یہ میری بھتیجی ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا کہا کہ نہیں، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں. وہ کیسے؟ اولاً تو مجھے یہ شرف حاصل ہے جو تم میں کسی کو حاصل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے عقد میں ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ جعفر حمزہ میرے چچا ہیں، یہ میری چچیزاد کیا ہے؟ میری چچیزاد بہن ہے، چچیزاد بہن ہے. اور حضرت جعفر نے کیا کہا؟ حضرت جعفر نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ میں زیادہ حقدار اس کا اس لیے ہوں کہ اس کی خالہ میرے عقد میں ہے، اس کی خالہ میرے عقد میں ہے. اور جانتے ہیں خالہ کو، جی جعفر نہیں، حضرت حمزہ کے بھتیجے تھے. حمزہ ابن عبد المطلب ہے، جعفر ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ہے، حضرت حمزہ کے بھتیجے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا کہا کہ میری بیوی ان کی خالہ ہیں اور خالہ ماں کے بعد زیادہ حق رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا فرمایا؟ حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ایسے ہو. حضرت زید سے کہا انت مولانا وکذا وکذا، اور اسے حضرت جعفر کے حوالے کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ خالہ بمنزلت الام ہے نا. اسی لیے علماء کہتے ہیں بچے کی پرورش کی حقدار پھوپھی سے زیادہ خالہ ہوتی ہے، پھوپھی سے زیادہ. حالانکہ دونوں طرف سے پھوپھی باپ کی قریبی ہے اور خالہ ماں کی قریبی ہے، تو چونکہ ماں زیادہ حقدار ہوتی ہے بچے کی پرورش کی باپ کے مقابل میں، لہذا ماں کا جس کے ساتھ قریبی رشتہ ہے وہی زیادہ حقدار ہے. تو آپ نے اسے کس کے حوالے کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس سلسلے میں آخری بات غزوہ اللہ وقت گزرتا جا رہا ہے عمرۃ القضاء سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت میمونہ بنت حارث الہلالیہ ہیں. یہ آپ سے پہلے ایک صحابی ابو رحم کے عقد میں تھیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ بھی مسلمان تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنی بہن کے پاس رہتی تھیں، اور ان کی بہن حضرت عباس کی بیوی تھی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا. ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس رہتی تھی. حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بھی مسلمان ہیں، ان کے شوہر مسلمان تھے، ان کا انتقال ہو گیا، آپ ان سے شادی کر لیجئے، آپ ان سے شادی کر لیجئے. اور انہوں نے جب حضرت عباس نے جب ان سے کہا تو کہا کہ میں اپنا معاملہ آپ کے حوالے کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے آگے حضرت جابر بن طالب کو بھیجا تھا کہ جا کر کے حضرت میمونہ کو شادی کا پیغام دے دینا. تو چونکہ آپ مکے میں جب آئے تو 3 دن کی مہلت تھی، یہ درمیان حالت احرام میں تھے، حالت احرام میں پہلے دن تھے، حالت احرام میں شادی اور نکاح نہیں ہو سکتا. حالت احرام میں شادی اور نکاح اس لیے کہ آپ نے کہا کہ محرم نہ نکاح کرے اپنا اور نہ کسی دوسرے کا نکاح کرے، محرم نہ شادی کا پیغام دے سکتا اور کچھ بھی نہیں. اور 2 جو دن تھے وہ ظاہر بات ہے وہاں پر کچھ مسلمان تھے پہلے ہوئے، ان میں معاملات میں گزر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے دن آپ کو نکلنے کے لیے کافروں نے کہا، تو چونکہ آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا لہذا آپ مکے سے باہر تقریباً 12 کلومیٹر صرف ایک جگہ ہے، آپ وہاں پر آئے اور حضرت زید ابن حارثہ کو پیچھے چھوڑ دیا، کہا میمونہ کو لے کر کے آؤ. وہیں پر ان کی شادی ہوئی حضرت میمونہ کی. حضرت میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی ہیں، ان کے بعد آپ نے کسی سے شادی نہیں کی ہے.
آخری بیوی ہیں, آپ نے ان کے بعد کسی سے شادی نہیں کی. لیکن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, اس میں کوئی شک نہیں, بڑی نیک اور صالح تھیں. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کان اتقانا واوصلنا للرحم, ہم میں سب سے زیادہ متقی اور اپنے خاندان کا سدا لحاظ کرنے والی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارث کی بیٹیاں مومن ہیں. حارث کی بیٹیاں یعنی ام الفضل ہیں, اور یہ ہیں حضرت, اس طریقے سے حضرت خالد بن ولید کی جو والدہ تھی, یہ ساری اپنی کیا تھیں, آپس میں بہنیں تھیں, یہ مومن ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی, اور وہاں پر وقت زیادہ نہیں رہا, میں آج غزوہ موتا کو بھی ذکر کر دینا چاہتا تھا, لیکن چلیے اگلی مجلس میں. البتہ یہاں پر ایک چیز اور قابل ذکر ہے, اس لیے کہ آج جو ہے درس شروع ہونے میں تاخیر ہو گئی تھی, مجھے اپنا نہیں لیکن آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کو ان دنوں میں 7 ہجری اور 7 ہجری اور 8 میں بہت بڑی کامیابی ایک ملی کہ قریش کے بڑے بڑے بہادر اور پہلوان جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد بڑی طاقت مسلمانوں کو حاصل ہوئی. جیسے حضرت خالد بن ولید, ان کا نام کون نہیں جانتا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام کون نہیں جانتا؟ عثمان بن طلحہ جو خانہ کعبہ کی چابی جن کے ہاتھ میں تھی, خانہ کعبہ کی چابی, یہ تینوں 7 ہجری کے آخر یا 8 ہجری کے شروع میں مسلمان ہوئے. اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ عجیب اور دلچسپ ہے, عجیب ہے اور دلچسپ ہے. ساتھیوں, ہوا یہ کہ جب صلح حدیبیہ میں یہ دونوں اللہ کے رسول کے خلاف تھے, حضرت خالد بن ولید بھی اور عمرو بن عاص بھی, اور یہ دونوں صلح پر قطعاً موافق نہیں تھے. یہ دونوں لڑائی چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے؟ لڑائی. لیکن ان کے بڑے بڑے سردار تھے کہ صلح کر لیا. تو اب جب دیکھا کہ صلح ہو گئی اور صلح کے بعد مسلمانوں کو چاروں طرف کامیابی ہی ملتے جا رہی ہے, خیبر فتح ہو گیا ہے, جتنے بدوی قبائل نجد کے علاقے تھے وہ سر ہو گئے ہیں, لہذا حضرت یہ لوگ بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے. تو حضرت عمرو بن عاص نے کیا کہا کہ بدلہ لینے کے لیے کیا کیا, کہا کہ اب یہاں تو ہم کچھ بدلہ نہیں لے سکتے, البتہ جو مسلمان حبشہ میں ہیں ہم ان سے جا کر کے بدلہ لیتے ہیں. انہی دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ الضمری, جن کا ذکر پہلے آیا ہے, اپنا خط لے کر کے بھیجا تھا. اور خط لے کر بھیجنے کے بعد یہ بھی بھیجا تھا کہ وہاں پر ایک صحابیہ تھی, ہے نا, ام حبیبہ, جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, ہے نا, ان سے شادی کے بھی پیغام بھیجا تھا. عبداللہ ابن جہش جن کا انتقال ہو گیا تھا. تو ہوا یہ کہ عمرو بن امیہ, حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں یہاں سے کچھ چمڑے لیے خوبصورت, اور مکے کے لوگ جب حبشہ جایا کرتے تھے چمڑے کی تجارت کیا کرتے تھے, تو اچھے قسم کے چمڑے نجاشی کو بطور تحفہ اور ہدیہ کے دینے کے لیے ہم لے کر کے چلے. اور نجاشی سے ہمارے پرانے تعلقات تھے. تو کہا کہ میں حبشہ گیا, اور جب نجاشی کے پاس داخل ہونے کی اجازت چاہی تو نجاشی دور ہی سے مجھے دیکھ کر کے اپنے عرش سے نیچے آیا اور مجھ سے معانقہ کیا, بغل گیر ہوا مجھ سے. اس کے بعد کہتا, اے قریشی, ہمارے لیے ہدیہ کیا لے آئے ہو؟ تو کہا میں اور خوش ہوا کہ میرا بڑا اچھا استقبال کر رہا ہے, مجھے بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا. تو ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ آپ کے لیے میں چمڑے لے کر کے آیا ہوں, مکے سے چمڑے لے کر کے آیا ہوں. چنانچہ اسے ہدیہ دیا تو بڑا خوش ہوا, اور باتوں میں ہم نے اس سے کہا کہ ہمارا ایک دشمن آپ کے پاس آیا ہوا ہے, کاش کہ آپ مجھے اجازت دیتے میں اسے قتل کر دیتا. ساتھیو قصہ بڑا لمبا ہے, بلکہ یہ پوری مجلس چاہتا ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے, لیکن میں اختصار کے ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں بیان کرتا ہوں آپ سامنے. اگر آپ اجازت دیتے تو میں اسے قتل کر دیتا. کہا قتل کر دو گے؟ وہ کون ہے؟ تو کہا ابھی آپ کو جو لیٹر دے کر کے گیا ہے. کہا میرا اتنا کہنا تھا کہ جیسے وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا,
اور اتنے زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیٹا کہ اس کی ناک پر لگا، ایسا لگا کہ اس کی ناک ٹوٹ جائے گی. کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور بڑا خطرہ لاحق ہوا. کہا کہ تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے جس کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے جو حضرت موسیٰ عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اسے قتل کرنے کے لیے؟ اگر اسے ہم نے قتل کر لیا دنیا میں رہوں گا کہاں میں؟ کہا اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کہا کہ ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو مذہب وہ لے کر کے آئے ہیں وہ سچا مذہب ہے؟ تو ہم نے کہا کہ مجھے موقع دیجئے. چنانچہ واپس گیا اور دوسرے دن اجازت لے کر کے اس کے پاس آیا. تو ہم نے کہا کہ ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں. اسی لیے ساتھیوں ایک یہاں پر لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو ایک تابعی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور بڑے عظیم صحابہ میں ہیں. وہ کون سے صحابی ہیں جو تابعی کے نام پر، اس لیے کہ نجاشی کیا ہے؟ تابعی ہے. صحابی کو دیکھا، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، تو تابعی ہوا نا. اور صحابی کس کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہے ہیں؟ تابعی کے ہاتھ پر. کہا وہاں مسلمان ہوا اور وہاں سے اب میں ارادے سے نکلا کہ چلتا ہوں کہاں؟ مدینہ منورہ. کہا حبشہ سے ظاہر بات جو جہاد آیا کرتا تھا وہ جدہ سے اور جنوب کی جانب، جدہ اور ینبو ہے نا، اس کے درمیان میں ایک جگہ تھی جہاں پر اصل بندرگاہ اس وقت تھی، وہاں پر اترا. اور وہاں سے آ کر کے میں برکے غماد تک پہنچا تھا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں پر خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ بھی موجود ہیں. خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ. اب میں اپنے دل کی بات سوچوں، ان سے ظاہر کروں کہ ہمارے خلاف نہ ہو، لیکن انہوں نے پوچھ لیا کہ عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آخر اب حقائق واضح ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ اس نبی کے خلاف کب تک رہیں گے؟ کب تک اس کی مخالفت کریں گے؟ دیکھ نہیں رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں بھی تو اسی ارادے سے نکلا ہوں چل کر کے مسلمان ہو جاؤں. حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا کہ میں بھی تو اس ارادے سے نکلا ہوں چل کر کے مسلمان ہو جاؤں. چنانچہ تینوں وہاں سے نکلتے ہیں، سیدھے آتے ہیں کس کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں. اور مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے وادی عقیق کے پاس ٹھہر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تھی. وہاں سے صبح کے وقت کپڑے بدلے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان تینوں کے مسلمان ہونے سے بڑی خوشی لاحق ہوئی. اتنا خوشی لاحق ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں صرف عام مسلمان ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قریش کی طاقت ٹوٹ گئی تھی. اب قریش میں اب فوج کی قیادت کرنے والے جوانوں میں کم رہ گئے تھے. جو لوگ تھے وہ بوڑھے، اور جوانوں میں جو فوج کی اصل قیادت کر سکیں وہ کم رہ گئے تھے. اسی لیے تو آپ جانتے ہیں کہ سیرت کے اندر بھی اور سیرت کے نبی کے وفات کے بعد بھی ان دونوں صحابیوں کا اسلامی جہاد میں بڑا کردار رہا ہے. حضرت خالد بن ولید کا بھی اور عمرو بن عاص کا بھی. مصر کو کس نے فتح کیا ہے؟ عمرو بن عاص نے. شام اور اس علاقے کو کس نے فتح کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے. تو ان دونوں کا بڑا کردار ہے. ان دونوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو تو بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن مکہ کے جو قریش تھے ان کی کمر ٹوٹ گئی. اسی لیے عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں ما عدل بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخالد احدا فی حربہ منذ اسلمنا. جب سے ہم اسلام قبول کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور خالد بن ولید کے برابر کسی اور کو نہیں رکھا ہے آپ نے. اور آپ جانتے ہیں خالد بن ولید سے متعلق اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا تھا؟ خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. صلہ اللہ علی المشرکین، اللہ تعالی مشرکوں پر اسے مسلط کیا ہے. اور عمرو بن عاص کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص.
لوگ مسلمان ہوئے اور عمرو ابن عاص مومن ہو کر کے یعنی حقیقی مسلمان ہو کر کے آئے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کچھ لوگ صرف شیعوں سے متاثر ہو کر کے تاریخی روایات پر نظر کر کے حضرت عمرو ابن عاص کے بارے میں بددنی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ عمرو ابن عاص حضرت معاویہ کے ساتھ تھے, حضرت علی بن ابی طالب کے خلاف تھے. وہ ایک اجتہادی غلطی تھی, وہ ایک سیاسی معاملہ تھا جس کی وجہ سے عمرو ابن عاص کے مقام میں کوئی فرق نہیں. عمرو ابن عاص تو وہ ہیں کہ جب مدینہ منورہ پہنچے, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور کہا اے اللہ کے رسول میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جب ہاتھ بڑھایا تو عمرو بن عاص نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا. کہا عمرو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ کے خلاف ہم نے بہت جرم کیا ہے, آپ کے قتل کر کے در پہ میں رہا ہوں کہ آپ مل جائیں تو میں قتل کر دوں. آیا اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا؟ تو آپ نے کہا اے عمرو تجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام اپنے پہلے سے جتنے گناہ انسان کیے رہے ان سارے گناہوں کو تو تم مسلمان ہو رہے ہو, اور ہجرت تم ہجرت کر کے آ رہے ہو, ہجرت اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو عمرو ابن عاص, خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ اس درمیان میں مسلمان ہوئے تھے. اب ساتھیوں میں سمجھ رہا ہوں وقت زیادہ ہے, لیکن ہمیں اور آپ کو اس سے جو بات گزری ہے, جو چند سبق ملتے ہیں, اس کا ذکر کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں, دیکھیے اسلام عالمی مذہب ہے. اسلام عالمی مذہب ہے, کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج یورپ کے کچھ لوگ دانشور اپنے کو بنتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کس کا مذہب ہے, صرف جزیرے عربیہ کے لیے ہے. دوسری بات ذرا غور کریں, حکومت, منصب اور مال, یہ تین چیزیں, حکومت, منصب اور مال, حق قبول کرنے میں ہمیشہ حائل رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تمہارا منصب باقی, ہماری حکومت باقی, اور جانتے ہیں جن حاکموں کو آپ نے خط لکھا تھا ان میں سے اکثر لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے, کیوں نہیں ہوئے؟ اپنی حکومت کی وجہ سے. آخر ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اسے یہ تھا کہ بنو یہ جو ہے کیا تھا, وہ کس قریش کے کس خاندان کا تھا, مخزوم سے نکل کر کے قیادت کس کے ہاتھ میں چلی جائے گی؟ بنو ہاشم کے ہاتھ میں چلی جائے گی. اسی طریقے سے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے ادب اور آپ کی تعظیم کو ہر جگہ ملحوظ رکھتے تھے. وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکام کو خط لکھنا چاہا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ جب تک مہر نہ لگی رہے کسی چیز خط پر اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو اس وقت آپ نے انگوٹھی بنوائی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. سنا ہے نا آپ نے؟ کیا تھا پہلے یہ دیکھیے, اس میں ہے یہ پہلے نیچے محمد ہے, رسول ہے, اور اوپر اللہ ہے. حالانکہ پڑھنے محمد الرسول اللہ آخر میں آ رہا ہے, لیکن اللہ کی تعظیم اور ادب کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اللہ کا نام کہاں رکھا ہے؟ سب سے اوپر رکھا ہے. اسی لیے آج ہمارے یہاں جو یہ کہا جاتا ہے اللہ اور محمد دونوں کو ایک دوسرے کے برابر, دروازے پہ ادھر اللہ ادھر محمد, یہ چیز ساتھیوں مناسب نہیں ہے. گویا دونوں کو برابر آپ نے کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں گوارا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. کہا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا, جو اللہ اکیلے چاہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو ہمیشہ ساتھیوں مد نظر رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ساتھیوں یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زبان سے مسلمان ہونا یا دل سے مسلمان ہونا یہ کافی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو کہتے ہیں ارے بھائی تمہارے عمل سے کیا ہوتا ہے, اصل چیز تو کیا ہے؟ دل کا معاملہ ہے. یہ قطعاً جھوٹ اور دھوکہ ہے. آیا ہرقل زبان دل سے مسلمان تھا کہ مسلمان نہیں تھا؟ مسلمان تھا, لیکن آپ نے کیا کہا؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے, اسے اپنے ملک کا خطرہ ہے. کیوں؟ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں دل سے مسلمان ہو, زبان سے اقرار بھی کرے
اور اس کے مطابق عمل بھی کرے. یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. صرف دل سے مسلمان ہونا یہ چیز کافی نہیں ہے. اور آج کا آخری فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی قوت ایمانی دیکھیے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مومن تھے اور اللہ پر سب سے توکل کرنے والے تھے, لیکن آپ نے اسباب کو نہیں چھوڑا ہے نا. اور صحابہ کرام اس کو سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے, آپ سمجھتے تھے. اسی لیے جب صلح حدیبیہ وہ عمرۃ القضاء کے موقع پر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا کے اندر کچھ عموماً اسباب رکھے ہیں. وہ اسباب نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہوتا. آخر اللہ کے رسول جب مکہ مکرمہ میں اسلام کا اعلان کیا ہے آپ نے, تو اللہ آپ کی مدد کر سکتا ہی کر سکتا تھا, لیکن آپ نے جہاد کا حکم اس وقت نہیں دیا, تلوار اٹھانے کے آیت اس وقت تک نہیں دی جب تک کہ مسلمانوں کی ایک تعداد نہیں بن گئی اور مسلمانوں کا اپنا ایک جغرافیائی لحاظ سے ایک جگہ نہیں بن گئی ہے. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی بہادری یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہاں چاہے نہیں, ہر جگہ انسان کو اسباب ڈھونڈنا چاہیے. وہ کیسے ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مومن ہیں اور اللہ پر سب بھروسہ کرنے والے ہیں, لیکن عمرہ کے موقع پر صحابہ کرام آپ کے آگے پیچھے آپ کی حفاظت کر رہے تھے کہیں آپ کو حملہ نہ ہو جائے. آپ نے نہیں کہا چلو مجھے کوئی نہیں قتل کر سکتا, مجھے کسی سے ڈر نہیں, یہ نہیں کہا آپ نے ان لوگوں کو باقی رکھا کہ ہاں کیا ہے آپ کی حفاظت کی جائے. یہ چند باتیں تھی ساتھیوں جو آج کے درس سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں. باقی مرحلہ غزوے موتا اور فتح مکہ کا انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں آپ کی سنت اور آپ کی سیرت کی محبت ڈال دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.